ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ رائٹلی گائیڈڈ کیلف حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت سٹارٹ ہوتی ہے تو بیٹا اس وقت بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے کہاں دفن کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، ایک رائے یہ آتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ مکرمہ میں، دوسری آتی ہے مدینہ منورہ، تیسری آتی ہے بیت المقدس. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت ابو، اور اس میں بڑا اختلاف بہت زیادہ ہائی یعنی کہ لیول کا کلیش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا وصال ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیا، ورنہ اس میں بھی بہت بڑے کلاشز ہو جاتے ہیں. پھر سیکنڈ ایک چیلنج آتا ہے کہ خلیفہ بننے کا. خلیفہ میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، خلافت کے لیے نا خلیفہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مہاجرین اور انصار وہ جو ہے اب وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون خلیفہ بنے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مہاجرین اور انصار جو ہے نا دونوں جو ہے مل کے خلیفہ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، الیکشن ہو رہا ہے. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ خلیفہ کا یعنی کہ خلیفہ ہونے کا سلیکشن ہو رہا ہے، الیکشن یعنی کہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس سے بی پارٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے جب کوئی کام ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس میں پھر مشورہ اور کسی سے رائے لینے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی خلیفہ الیکشن ہو رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مشورہ نہیں کیا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ امین ممنی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مہاجر انصار جو ہے نا وہ تو الیکشن کر رہے ہیں اور جو ہے نا دو خلیفہ چن رہے ہوں. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، اس سے بی پارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا ہم کبھی کبھی کچھ زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، مشورہ نہیں کرنا ہے، عمل کر دینا ہے. کیا مطلب کہ وہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں پہ جب پہنچتے ہیں نا تو اتنے میں جو ہے اس ڈیوریشن میں وہ خلیفہ بھی چن لیتے ہیں. ایک سرپرائزنگ بات یہ ہوتی ہے کہ مہاجرین اور انصار پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھائی ہم میں سے ہوں، وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہوں. پھر آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس دوران کہ ٹھیک ہے ایک خلیفہ مہاجرین میں سے، ایک خلیفہ انصار میں سے. اس طرح سے دو خلیفہ چن لیے جاتے ہیں. حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی تو خلیفہ تو چن لیے انہوں نے دو. تو حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ اس کے باوجود وہ ساری فیچرز بتاتے ہیں کہ خلیفہ میں کون کون سی فیچرز ہونی چاہیے. جب وہ فیچرز بتاتے ہیں تو سارے کے سارے سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سب کے سب گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صفات تو صرف آپ ہی کے اندر ہیں، ہم میں تو ہے ہی نہیں. سارے سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سب گیو اپ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ان پہ ہاتھ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر وہ ایک ایک کر کے ون بائی ون پھر اس طرح سے حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اجماع ہوتا ہے، رائٹ. اچھا، اب آگے جا کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک تو یہ چیلنج تھا جو کہ خلافت کا کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اب دوسرا چیلنج یہ تھا کہ نا اب دو طرف سے اٹیک تھا، ایک رائٹ یعنی ایسٹ اور ایک ویسٹ. ٹھیک ہے، ایسٹ پہ کون ہے؟ پرشیا جو آج ایران ہے، جن کو فارس کہتے ہیں. ویسٹ پہ کون ہے؟ آپ کا ویسٹرن کنٹریز، رومنز. ٹھیک ہے نا، بائزنٹائن، اس دور میں بائزنٹائن کہتے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اندازہ تھا کہ بھائی یہ اٹیک کریں گے، رائٹ. اس سے پہلے کہ یہ اٹیک کریں ہم نے کچھ ڈیفینسو یعنی کہ اپروچ ہم نے اٹیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے سیریا کی طرف ایکسپیڈیشن بھیجتے ہیں اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کو نومینیٹ کر دیتے ہیں.
اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کس بات پہ نامنیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں The Prophet had nominated Hazrat Osama bin Zaid some weeks before his death to lead an expedition against the Romans. یعنی کہ رومنس کے لیے سیریا میں, اچھا سیریا, اچھا کیپ ان مائنڈ سیریا کتنا بڑا ہے. اچھا سیریا آج کا سیریا نہیں ہے, سیریا جو ہے سیریا کے اندر یہ آپ کا فلسطین وغیرہ سب آتا تھا, رائٹ. سیریا بہت بڑا تھا, تو سیریا میں جو ہے نا وہ ایکسپیڈیشن بھیجتے ہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ واز ٹو avenge the death of his father, ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرتے ہیں, تو جو کہ آپ صلی سلیف تھے اور جن کو شہید کر دیا جاتا ہے, سیرینز ان کو شہید کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کس میں, بیٹل آف موتا میں. تو ان کے بدلے میں جو ہے ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. اور پھر جو ہے کیونکہ اس دوران پہ آپ سب سے علیر ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اور پھر وصال فرما جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس دوران پھر جو ہے نا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں, تو پھر اس بات جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھائی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہے someone suggests that Osama رضی اللہ عنہ was too raw to lead the expedition. کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو ابھی 17 سال کے ہیں. یہ کتنے سال کے ہیں, یہ تو 17 سال کے ہیں, یہ کیسے چلیں گے. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, بہت غصے میں, بہت ہی زیادہ غصے میں فرمایا, what right have I to dismiss a man appointed by Allah's messenger. یعنی کہ جن کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو ہٹاؤں, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں 3 ہفتے بعد جاتے ہیں, کتنے 3 ہفتے بعد جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اچھا یہ جب 3 ہفتے بعد جاتے ہیں آپ سے وصال کے بعد, تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آتے ہیں, بہت فاتح ہو کے آتے ہیں. کتنے دن بعد 40 ڈیز, کتنے دن بعد 40 ڈیز, 40 دن بعد بہت بڑی فتح لے کے آتے ہیں. اچھا ایک یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, یہ چیلنج کلیئر ہو گیا. سب سے بڑا, اور بھائی چیلنجز تو بہت بڑے تھے یار, ڈیمائز بھی تھا, یعنی کہ تدفین تھی, پھر سیریا رومنز کا تھا, پھر آپ کا جو ہے خلافت کا تھا. اب جو ہے نا سب سے خطرناک وہ یہ ہے, وہ ہے فالس پروفٹ. بھائی جن کو آج ہم قادیانی کہتے ہیں نا, احمدیز, کہ اس دور میں بہت تھے. اچھا ہوا یہ, اس میں کون کون سے پرومننٹ تھے, اسود انسی تھا, مسلمہ تھا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا جو طلیحہ, ٹھیک ہے نا, طلیحہ, اس کے علاوہ سجا, یہ انٹی تھی, یہ خاتون تھی, ٹھیک ہے. یہ 4 لوگوں نے نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا تھا. اچھا اسود جو ہے, اسود کے لیے دیکھو, اب یہ بہت, یہ جو 4 قادیانی جو تھے, جو احمدیز یعنی کہ فالس پروفٹ جو تھے, ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ تھا. تھے تو سارے امپورٹنٹ, لیکن ایک میں ایک عجیب سی بات یہ تھی مسلمہ کے لیے. پہلے ہم اسود کا کر لیتے ہیں. اسود کا کیا ہے کہ بھئی اسود جو ہے ایک انس ٹرائب سے بلونگ کرتا تھا, اس لیے اسد انسی کہتے تھے, اور وہ یمن میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ بہت سارے اپنے فالوورز اس میں گیدر کرے, ٹھیک ہے, اور اس نے سنا ایک یعنی کہ یمن کا کیپٹل, یہاں پہ اٹیک کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں کے گورنر کو وہ مار دیتا ہے, اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے نا, اس سے زبردستی شادی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرز کو خط لکھتے ہیں, جو مسلم آرمی تھی یمن کے اندر, ٹھیک ہے, کہ بھئی اس امپوسٹر سے جو نا نجات لینی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خاموشی سے وہ جو اس کی زبردستی بیوی سے شادی کی تھی, یعنی کہ جو گورنر کی جو بیوی تھی, اس کو گورنر کو مار دیا, اس کی بیوی سے شادی کر لی, اس سے خاموشی سے نا بیک ڈور چینل جس کو کہتے ہیں, بات چیت ہو گئی. پھر کیا ہوا, ایک رات جو ہے اسود کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہمارا ایک جو فالس پروفٹ ہے اس کو تو قتل کر دیا جاتا ہے, جس کا نام ہے اسود, رائٹ, اسود کو قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا یمن جو ہے اب دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن
جب یہ خبر مدینہ پہنچی نا، یہ پہنچتی ہے خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ایک دن بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا نا اس کے ایک دن بعد خبر پہنچتی ہے کہ بھائی اسود کو تو مار دیا گیا، رائٹ؟ دوبارہ سے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یمن پہنچ جاتی ہے بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اب کیا ہوا، جو ان کا جو اسود کا جو فارمر جنرل تھا نا، فوج کا جنرل، ٹھیک ہے نا، جس کا نام تھا کیس، کیا نام تھا؟ کیس. اب کیس جو ہے نا، اس نے کہا بھائی میں اقتدار میں آؤں گا. میں کس میں آؤں گا؟ میں پاور میں آؤں گا. اس نے کہا کہ میں تو ہار نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے نا. اس نے بہت بڑے اپنے فالوورز، پیروکار جمع کیے، جو کہ اس کے پرانے اسود کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے. اور اس نے کافی لوگ جمع کر لیا، کیا کرنے کے لیے؟ سنا کو، سنا جو جگہ ہے نا یمن کا کیپٹل، اس کو قبضے میں لینے، کیپچر کرنے کے، ٹھیک ہے. لیکن مسلم آرمی جو تھی وہ بہت ہی ماشاء اللہ سے مضبوط کھڑی ہوئی تھی. اتنے میں جو ہے 2 بٹالین جو کہ حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں، کہاں پہ؟ یمن اور سنا میں، اور جو کہ پھر وہ ری کیپچر ہوئے تھے. جب 2 بٹالین حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں تو پھر یمن اور سنا کو جو ہے ری کیپچر کر لیا جاتا ہے. اب جب ری کیپچر کر لیا جاتا ہے تو کیس زندہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے چیف سپورٹر جو ہے عامر، یعنی کہ عامر بن مدی کرب زبیری، ٹھیک ہے. ان دونوں کو یعنی کہ کیس اور امر بن مادی کرب زبیری کو، ان کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے؟ مدینہ میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ پھر اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے. کن کو؟ کیس کو اور امر بن مادی کرب زبیری. کیوں؟ کیونکہ یہ سنا میں اور یمن میں جب ہار جاتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 بٹالین بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو شکست دینے میں. اس طرح سے اسود تو مر گیا، یعنی کہ ایک فالس پروفٹ تو مر گیا. اس کا جنرل کیس جو ہے، جب وہ یمن اور سنا کے یعنی کہ 2 بٹالین سے جب لڑتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھیجی ہوتی ہے ان سے پھر وہ ہار جاتا ہے. تو اس کا جو چیف سپورٹر ہوتا ہے عمر بن مادی کرب زبیری، ان دونوں کو مدینہ بھیج کے پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اب جو بڑا ڈرامہ ہے نا، وہ آتا ہے بھائی مسلمہ. مسلمہ ایسا بڑا آرٹسٹ تھا، ایسا زبردست آرٹسٹ تھا کہ آج کے کیا آرٹسٹ ہوں گے. مسلمہ نے ایسا بڑا گیم کھیلا. مسلمہ کے تو بھائی مطلب یوں کہو کہ اس کا آئی کیو لیول تھا بھائی. آپ سوچو اس نے کیا کیا. مسلمہ نے اس نے نیچر کا استعمال کیا. نیچر کیا؟ جو ایک نارمل روٹین چل رہا ہے. سر کیا مطلب؟ تھوڑا ڈیپتھ میں بتائیں گے؟ نارمل روٹین بتاتا ہوں بھائی. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جن کی اس یقین کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی انبیاء کرام آئے ہیں، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی ملٹیپل انبیاء کرام بھی آتے تھے، رائٹ؟ اب وہ ملٹیپل انبیاء کرام جب آتے تھے تو لوگوں کے ذہن میں ایک نارمل روٹین تھا کہ یار ایک سٹی یا ٹاؤن یا پورا کنٹری میں ایک نبی بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیٹ سپوز ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یار کراچی میں ایک نبی ہے، ٹھیک ہے نا، یا لیٹ سپوز کہ جوہر میں ایک نبی ہے، گلشن میں ایک ہے. سائملٹینیسلی جو ہے وہ دعوت دے رہے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور ایک حیدرآباد میں پورے شہر میں ایک نبی ہے. یعنی کہ سائملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم ملٹیپل انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے دین کو پھیلانے کے لیے، رائٹ؟ یہ لوگوں کے ذہن میں تھا، یہ لوگوں کے ذہن میں تھا، اور یہ نارمل روٹین تھا. لوگوں کو پتا ہے کہ یار مختلف ایریاز میں اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب مسلمان نے ایک بات تو یہ کیش کری، اس کو لیا، ٹھیک ہے. دوسرا کیا کیا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بن گیا کہ یار ملٹیپل نبی ہیں تو وہ تو بھائی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ دوسرا گیم اس نے کیا کیا؟ یہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ گیا اور جو مجلس تھی جو وہاں پہ ملے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو نہیں تھا نا
کہ وہ کس نیت سے آ رہا ہے, کیا اس کی انٹینشن ہے, کیوں آ رہا ہے. وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. وہ وہاں پہ ملا, اور صحابہ کرام بھی دیکھ رہے, کمپینینز یعنی کہ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے. کمپینینز نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. مسافہ ہوا, بات چیت ہوئی, ہاتھ ملایا, ملے, اور کوئی آبجیکشن وغیرہ کچھ نہیں ہوا. اچھا پھر جو ہے اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمہ نے جو ہے ایک یہ ڈرامہ کیس بنا دیا کہ بھئی وہ وہاں پہ گیا اور آپ سے ملاقات ہوئی, صحابہ کرام بھی موجود تھے, کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آبجیکشن نہیں ہو ملنے پہ, تو صحابہ کرام یعنی کہ کمپینینز نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا. اس نے یہ ایک ڈرامہ سین کریٹ کر دیا. ڈن. اب یہ دوسرا کیس ہو گیا. اب یہ واپس اپنے ٹرائب میں جاتا ہے, قبیلے میں. اب دیکھو کرتا کیا ہے, اس نے کہا وہ لوگ اپنے قبیلے میں جا کے بولتا ہے کہ بھئی دیکھو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا لیٹر لکھ رہا ہوں, خط لکھ رہا ہوں. کیا کہ ہم جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے پروفیسی یعنی کہ نبوت میں نا شراکت داری پارٹنرشپ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ نبی, میں یہاں پہ نبی. نعوذ باللہ. کون؟ مسلمہ اپنے قبیلے والوں کو, ٹرائب کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی دیکھو میں خط لکھ رہا ہوں اور میں خط بھیج رہا ہوں, اور خط میں کیا بھیج رہا ہوں کہ بھئی آپ ساتھ وہاں اپنے علاقے میں نبی, میں یہاں پہ نبی. اچھا یہ بات لوگ, اس کو پتا ہے کہ لوگوں کے نارمل روٹین میں ذہن میں کہ بھئی انبیاء کرام ملٹیپل آتے رہتے ایٹ اے ٹائم, بہت سارے مختلف جگہوں پہ آتے رہتے ہیں. اس نے وہ والی بات بھی کیا یعنی کہ اس کو یوز کیا. اور دوسرا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے یہ بھی یوز کیا کہ آپ سب سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا بھی دیکھو ملاقات بھی ہوئی ہے, میں اوکے بھی مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اب میں خط لے کر ہوں, دیکھو وہاں پہ اب پارٹنرشپ ہو رہی ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, بہت سے میجورٹی انہوں نے کہا کہ یار بات تو صحیح ہے, کیونکہ ماضی میں تو پاس میں تو ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم جو ہے ملٹیپل ایریا میں جو ہے نا ڈفرنٹ ایریاز میں تبلیغ کرتے دین کے پھیلاتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آبجیکشن کیا, نہ کمپینینز نے آبجیکشن کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آبجیکشن نہیں کیا تو کمپینینز نے بھی, صحابہ کرام نے بھی آبجیکشن نہیں کیا. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو سچ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ اس نے, اور تیسرا اب اس نے کیا جال پھینکتا, تیسرا جو ٹریپ پھینکتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, انسان کی یاد رکھیے گا نیچر میں ہے آسانیاں, آسائشیں, آسانیاں ملیں. بس کیا آسانیاں ملیں کہ اس نے کہا کہ جو شراب اب حرام ہو گئی, الکوہل جو اب حرام ہو گئی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے دین میں جو ہے نا, میرے مذہب میں جو ہے نا الکوہل حلال ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو چیز یعنی کہ جو اسلام میں حرام تھی نا وہ اس نے کر دی حلال. اب لوگ تو ہو گئے سلپ, انہوں نے کہا یار یہ تو کلاس ہو گیا یار. سمجھ رہے بات, انسان کی نیچر میں فیسلٹیز اور آسانیوں کی طرف جانا, آسائشوں پہ جانا. انہوں نے کہا یار یہ تو کلاس ہو گیا, زبردست ہو گیا, یہ تو اس کے دین میں تو ہے. اور پہلی بات تو میٹ کر گئی ہے, میچ کر گئی ہے کہ بھئی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملٹیپل ایٹ اے ٹائم جو نا لوگ آتے ہیں, انبیاء کرام آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملٹیپل لوگ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور جو ہے آپ سب نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا. تیسری بات یہ تو بہت اچھی ہو گئی کہ اس نے تو کہا بھی میرے مذہب میں تو الکوہل حلال ہے, تو لہٰذا یہ تو بہترین ہو گیا, یہ بھی نبی ہو سکتا ہے بھی نعوذ باللہ. کیونکہ ماضی میں تو بہت سارے جو ہے انبیاء کرام آتے تھے, انبیاء کرام آتے تھے. تو اب کیا ہوا, میجورٹی جو ہے مسلمہ کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ وہ نبی ماننے پہ بیعت کر لی. اس نے اتنا اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں ہم نہیں مانتے یار, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ نا یعنی کہ ریسٹرکٹ رہے, یعنی کہ وہ جو نا اپنے آپ کو ریزرو رہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریزرو یہ رہے کہ بھائی جو ہے ریزرو یہ رہے کہ بھائی ہم جو ہے ہم نہیں بدلیں گے, ہم مسلمہ کے ہاتھ پہ نا بیعت نہیں لیں گے, ہم اس کو نبی نعوذ باللہ نہیں مانیں گے. اچھا اتنے میں جتنے میں خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا بھائی, اتنے میں جو ہے بہت بڑا مجمع قبیلے کا, مسلمہ کے قبیلے کا نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے, یعنی کہ مسلمہ کے ہاتھ پہ نبوت مان لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ بھائی یہ تو ابھی ابھی آیا تھا, ملاقات کی. اب دیکھو یہاں پہ سنت کیا ہے,
یہاں پہ نہ اسود کے لیے آپ سے گئے، وہاں پہ ایک لیٹر بھیج دیا، مسلمہ کے لیے گئے، مسلمہ کے لیے خود آپ سے بنفس نفیس گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اس نے بہت بڑا ڈرامہ کیا ہے. کیا ڈرامہ کیا ہے؟ اور حکمت دیکھو، کچھ حکمت بھی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ سے پتا چلا کہ بھائی گئے اور وہاں پہ لڑے نہیں، وہ گئے بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا بتایا کہ بھائی یہ تو میرے پاس آیا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا. وہاں پہ لازمن وہ بات یہ کرے گا کہ بھائی جو ہے میں تو آپ سے ملا اور مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوا، اور کمپینیز نے بھی نہیں کیا. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو پھر میں تو نوز باللہ میں تو نبی ہوں، یعنی کہ میں تو صحیح ہوں. تو اس وجہ سے آپ سے خود گئے مسلمہ کے لیے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے آپ سے اس کے قبیلے میں خود جاتے ہیں. اور وہاں پہ پھر اس سے لڑتے نہیں ہیں. اگر لڑتے تو پھر کچھ وہ بولتے کہ دیکھا یہ سچ ہے جبھی تو یہ حق پہ جبھی تو لڑنے. تو انہوں نے آپ سے لڑے بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ بگیسٹ لائر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، جس کو جس کو کذاب کا ٹائٹل دیا. یہ کذاب ہے جس کو کہتے ہیں بگیسٹ لائر، بہت بڑا جھوٹا ہے. کذاب مینس بہت بڑا جھوٹا ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دا ہول لینڈ بلانگس ٹو اللہ اونلی. ٹھیک ہے؟ اور یوں کر کے انہوں نے پھر بتایا کہ مسلمہ جھوٹا ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے پھر لوگ جو تھوڑے سے لوگ جنہوں نے مسلمان یعنی کہ مسلمہ کو نبی نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم سچ کہتے تھے کہ آپ سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ جھوٹا تھا. دیکھا آپ سے خود آ کے نفی کریے، یہ جھوٹا تھا. تو اس طرح سے اب مسلمہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو بگیسٹ لائر کذاب کا کہہ کے پھر واپس آ گئے. تاکہ لوگ اب اس سے پتا چلتا ہے بی پارٹ میں کہ دیکھو جب کوئی اتنی بڑی ایکٹنگ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نیگیشن بھی نا، نفی، اس کی نیگیشن بھی اس لیول کی ہی ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ یار چلو چھوڑے یار، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دو، درگزر کر دو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے نا اس سے پتا چلتا ہے جتنا بڑا دیکھو اس خدا نہ خاصا آپ سچ نہیں جاتے تو وہاں پہ تو لوگ مان جاتے نا. آپ گئے اس لیے تھے اس بات کی تصدیق کرنے، کنفرم کرنے کے دیکھو کہ یہ بات یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے پاس آیا، مجھ سے ملا. لوگ بدگمانی میں جائیں گے، لازمن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، شیطان وسوسے ڈالے گا. تو آپ سے خود گئے. تو اس بی پارٹ سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بہت ہائی لیول پہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے ایکشن لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی جھوٹ کو نیگیٹ کرنے کے لیے خالی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے میں چلو یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور لوگوں کو ہدایت دیں گے. ایسا نہیں ہے. جب اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا ہے تو اس کی نیگیشن بھی اتنی بڑی ہی ہونی چاہیے. جب اتنا بڑا ڈرامہ ہوا تو اس کی نیگیشن بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جو ہے نیگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح پہ جو ہے نا بہت سے لوگ، اچھا اب یہ اس کا تو اصلی چہرہ کھل گیا. اس کے بعد پھر اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد اس نے بھائی جو ہے فوج بناتا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے آ جاتا ہے. اور وہ پھر کیا کرتا ہے 40,000 کی آرمی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات سجا کو میں سائملٹینیسلی بتاتا ہوں. سجا بھی جو ہے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے. یہ عورت ہوتی ہے. یہ کون ہوتی ہے؟ کرسچن عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کرسچن عورت ہوتی ہے. اسے بھی نعوذ باللہ جو ہے نا. اچھا یہ کون سا ٹرائب سے تھی؟ تمیم. یہ محترمہ جو ہے نا، یہ کرسچن جو تھی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب یہ اپنی جو ہے فوج لے کے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جب نکلتی ہیں اپنی فوج لے کے تو ٹکرا جاتی ہیں کس کی فوج سے؟ مسلمہ کی فوج سے ملتی ہیں، آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اب مسلمہ اتنا شاطر ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے، اس کی کلیورنس دیکھو، شریوڈنس دیکھو کہ اس نے دیکھا کہ یار لڑیں گے تو ہم لوگ آپس میں ویک ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ اس نے سجا سے بولا کہ بھائی ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، تم بھی نعوذ باللہ نبی، میں بھی نعوذ باللہ نبی، دونوں میاں بیوی نبی ہو جائیں گے نعوذ باللہ. تو سجا عورت تھی، اس نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے دونوں شادی کر لیتے. مسلمہ اتنا خطرناک، سوچو جو اتنا شیطانی یعنی کہ شرری دماغ تھا کہ اس نے سجا کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا، یعنی کہ اس سے شادی کر کے اپنے ساتھ آرمی بڑھا لی. اچھا پھر کیا ہوا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت آئی تو پھر جو ہے بیٹل آف یمامہ جب ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے کیا کہتے ہیں سجا کو یا سوری مسلمہ کو جو ہے مار دیا جاتا ہے اس بیٹل میں. مسلمہ کو بیٹالین انڈر اکرمہ بن ابو جہل. اکرمہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کے بیٹے تھے.
اچھا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کی بیٹی تھی، یہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب مسلمہ پہ حملہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح مسلمہ کو مار دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے، اچھا جب مسلمہ کو مار دیا تھا بیٹل آف یمامہ میں، تو اس کے بعد پھر کون رہ جائے گا؟ ان کی وائف رہ گئی. وائف کون ہے بھائی؟ سجا رہ گئی. سجا کیا ہوتی ہے؟ سجا بھاگ جاتی ہے. سجا جو ہے وہاں سے بھاگ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ بیٹل آف یمامہ میں جو ہے مسلمہ کی اتنی بڑی فوج جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اچھا یہ بیٹل بہت بڑی تھی. اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس فوج بہت کم تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن کو بھیجتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو خط لکھتے ہیں کہ آپ جائیے. اب جب وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں تو بھائی ان کی تو بات ہی الگ تھی. وہ تو ایک دم سے جو ہے نا وہ شربی اور کیا کہتے ہیں شرابیل سے ان سے ملتے ہیں، اور پھر دونوں کے دونوں جو ہے مسلمہ کی فوج سے لڑتے ہیں، رائٹ. اور یہ پھر بیٹل آف یمامہ بہت ہی کوئی خوفناک فیئرس قسم کی ہوتی ہے، جس میں پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر مسلمہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو قلعے جو ہوتے ہیں وہ، اچھا یہ جو گارڈن تھا نا، اتنا بلڈ شیڈ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے گارڈن آف ڈیتھ، بیٹل آف دا گارڈن آف ڈیتھ. یہ باغ خونم خون ہو جاتا ہے، اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنا خون ریزی ہوتی ہے اس میں. اور پھر اس کا آؤٹ کم کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ مسلمہ کو مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مسلمہ، اچھا وحشی رضی اللہ عنہ، یاد ہے نا وحشی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی. ان کو دکھ تھا کہ آپ ان کے سامنے نہیں بیٹھ پاتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو دکھ تھا یا رسول یا اللہ کہ میں جب مسلمان ہوں تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، ان کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، کتنا بڑا کام لیا کہ مسلمہ کو وحشی رضی اللہ عنہ سے قتل کروایا، ٹھیک ہے نا. اور مسلمہ بہت بڑا یعنی کہ قادیانی تھا، کذاب تھا. اور پھر وحشی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ایک نیگرو کے غلام، نیگرو سلیف تھے، غلام تھے، نیگرو غلام تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس طرح سے جو ہے مسلمہ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یوں جو ہے ہمارے اسود انسی، مسلمہ، سجا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سر طلیحہ کون ہے؟ طلیحہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی ایک امپوسٹر ہوتا ہے. یہ بنو اسد سے بلونگ کرتا ہے، اور اس نے بھی نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے سارے قبیلے والے اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، وہ بھی قادیانی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فالس پروفٹ کو مان جاتے ہیں اس کو. اور جیسے ہی جو نا جو دوسرے جو قبیلے تھے، تے اور غطفان، جو ان کے الائز سے بنو اسد کے، یعنی کہ طلیحہ کے قبیلے کے، وہ بھی ان کو جوائن کر لیتے ہیں. تے اور غطفان بھی جو ہے طلیحہ کو جوائن کر لیتے ہیں. اب طلیحہ کی بہت بڑی فالوورز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فوج لے کے پہنچے تھے بزاقہ. بزاقہ ایک چشمہ ہے، اسپرنگ مینس چشمہ. بزاقہ جو ہے نا وہ ایک چشمے کے پاس، جو کہ نجد میں ایک چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا، کنواں ہے، وہاں پہ وہ خیمے لگاتے ہیں، انکیمپ کرتے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور صرف اور صرف کتنے؟ 4000 4000 لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ مجاہد کے ساتھ، کمپینین کے ساتھ، جو پھر طلیحہ کو بآسانی ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. اور پھر طلیحہ بھاگ جاتا ہے. مسلمہ تو مر جاتا ہے، اسود بھی مر جاتا ہے، طلیحہ بھاگ جاتا ہے. کہاں پہ؟ سیریا میں بھاگ جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن طلیحہ جو ہے نا یہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جناب پھر وہ مسلم آرمی صحابہ کرام کے ساتھ لڑتا رہتا ہے عراق میں. جو ہم کیلیفیٹس پڑھتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، تو اس سے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جناب وہ ان کو اتنی بڑا دکھ ہوتا ہے طلیحہ کو، تو انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا ظلم کیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ پھر جب مسلمان ہوتے تو ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں وہ مسلمانوں کے حق یعنی کہ بہاف پہ صحابی یعنی وہ جہاد کرنے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر and thus tried to compensate for his past sins. جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دکھ تھا کہ بیٹل آف احد میں انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پیچھے سے حملہ کیا، ان کو بہت زیادہ گہرا صدمہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو.
کہ یا رسول اللہ اب میں صرف جہاد پہ ہی رہوں گا، تاکہ ان کو اپنے، اسی طرح طلحہ نے بھی کہا کہ بھئی اب میں بھی جہاد کرتا رہوں گا، اپنے ماضی کے گناہوں پہ توبہ کروں گا، توبہ پاسٹ سنس پہ توبہ کروں گا۔ تو یہ تھا۔ اب اس کی سمری کیا پتہ چلتی ہے کہ اسود کو مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی کے ذریعے سے مسلمہ کو مار دیا جاتا ہے بیٹل آف یمامہ میں، اور وہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے سجا، جو کہ کرسچن عورت ہوتی ہے، وہ مسلمہ یعنی کہ بیٹل آف یمامہ میں بھاگ جاتی ہے، لیکن بعد میں جا کے وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ جب عراق فتح ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو وہ پھر مسلمان ہو جاتی ہے، اور اپنے باقی قبیلے والوں کے ساتھ، کیونکہ سجا غائب ہو جاتی ہے نا مسلمہ سے، جب وہ بھاگتی ہے وہاں سے بیٹل آف یمامہ سے، تو مسجہ بھاگ جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو جیسے فتوحات ہوتی ہے، عراق میں فتح ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں، تو پھر وہ وہاں پہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے قبیلوں کے ساتھ پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ پھر اپنے قبیلے کے ساتھ وہیں پہ رہ کے زندگی گزارتی مسلمانیت میں۔ تو اس طرح سے بیٹا فالس پروفٹ ہمارے چاروں ہو جاتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ صرف خالی یہی کریں گے، فالس پروفٹ، ٹھیک ہے، اور ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، اور جو ہم نے جو پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمائز، اور پھر خلافت کیسے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خلافت میں آئے، ٹھیک ہے نا، اور شروع کے کیا چیلنجز تھے۔ تو یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ کل نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک پہ اسٹارٹ کریں گے۔ اوکے بیٹا۔